السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سید الکونین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت روح فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے پڑھوں میرے ساتھ مل کر سب پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس کے جلووں کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلووں کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدے حیرت زدہ تکتا کیا ہے، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یہ نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، اے رضا جانے عنادل تیرے نغموں کے نثار، اے رضا جانے عنادل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ آج کی یہ محفل ہند الولی معین ملت والدین نائب نبی فی الہند عطائے رسول قطب المشائخ بحر و بر سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سجزی رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ آج رجب المرجب کی 6 تاریخ گزری ہے اور مجھے خیال آتا ہے کہ شاید 25 سالوں کے بعد میں پہلی مرتبہ کووڈ کے ایام کو چھوڑ کر 6 تاریخ کو مالیگاؤں میں ہوں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف آپ کی یہ محفل ہے۔ ہمارے عزیز القدر حافظ قاسم صاحب اور ان کے رفقا یہاں تعلیم کے معاملے میں بڑی محنت کر رہے ہیں، اس لیے آج کی تاریخ ان کو دی گئی تاکہ علم کی خدمت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ آپ نے سنا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کی۔ یہ آپ کے محلے کے بچے ہیں اور ان بچوں کو بھی آپ جانتے ہیں، لیکن آپ خود سوچئے کہ ہمارے محلے کے اندر جو بچے ہیں وہ صحیح اردو نہیں بول پاتے۔
اگر آپ برا نہیں مانے تو میں ہمارے محلے کی بول چال بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی محنت کیا ہے. کیا رہے ادھر آ رہے پانی لا رہے ادھر بیٹھ رہے، یہ ہمارے محلے کی گفتگو ہے. ایسی گفتگو کرنے والے ماں باپ سے بھی یہی گفتگو سنتے ہیں بچے، اور یہ بچے عربی لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں. اردو کے لہجے میں آپ نے اپنے بچوں کو بات نہیں سکھائی، لیکن یہ حافظ قرآن، حافظ قاسم، حافظ مجاہد اور یہ جتنے حفاظ ہیں، میں سب کے نام میرے ذہن میں نہیں رہتے کہ یہاں کون کون پڑھاتا ہے، مجھے یاد نہیں رہتا. تو ہماری مادری زبان اردو ہے، مگر ماں باپ نے اردو نہیں سکھا پائے آپ. اور ان حافظ لوگوں نے آپ صرف 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ مدرسہ بیچتے ہیں، انہوں نے عربی لہجے میں، رسول اللہ کے لہجے میں آپ کے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا. یہ ایک ماحول بن رہا ہے. اور یہ جو سنی دعوت اسلامی کے ذریعے سے مکاتب چل رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہر محلے کے اندر یہ مکاتب رہے، اور آپ اسی طریقے سے دیکھتے رہیں کہ آپ کے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. قرآن سیکھے بغیر کوئی اللہ کا مقبول بندہ نہیں بن سکتا. قرآن سیکھے بغیر کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. قرآن سیکھے بغیر کوئی اپنے دل میں انقلاب پیدا نہیں کر سکتا. اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا. کسی کی میت ہو گئی تو قرآن پڑھنا پڑے گا. کسی کو ایصال ثواب کرنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا. اگر کوئی بیمار ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا. چلیے میں اپنے عنوان پر کوئی گفتگو نہ کرنے کی بجائے ابھی یہ بات نکل آئی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. قرآن میں ایک سورت ہے جسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. اب میں جو حدیث پڑھی اب میں اس پہ بات نہیں کرتا، جب بات قرآن کی نکل آئی تو میں اسی پر بات کرتا ہوں. قرآن میں ایک سورت ہے جسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. کبھی آپ کو پتہ ہے یہ خزانہ کیا ہے آپ کے پاس؟ بہت توجہ سے سننا، اللہ کرے آپ کے دل میں بات اترے. میں آپ کو اس وقت پوری ذمہ داری کے ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی چابی دے کر کے جا رہا ہوں. صرف یقین کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ جسے الحمد کی سورت کہتے ہیں، جو مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے. پوری دنیا میں سورہ فاتحہ، پوری دنیا میں کوئی چیز اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے. پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں. کتنے مسلمان ہیں؟ کم و بیش 2 ارب مسلمان ہیں، یعنی 200 کروڑ مسلمان ہیں. ان 200 کروڑ مسلمانوں کے اندر آپ کاٹ پیٹ کر کے اگر 10 کروڑ نمازی بھی پکڑ لیں، 200 کروڑ میں بہت کم میں بتا رہا ہوں، 10 کروڑ، حالانکہ اتنے نہیں اس سے زیادہ ہیں، لیکن میں 10 کروڑ آپ کو کہہ رہا ہوں. 10 کروڑ نمازی بھی اگر آپ پکڑ لیں تو ایک نماز میں سورہ فاتحہ کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ اگر 2 رکعت ہے تو کم سے کم 2 مرتبہ، 4 رکعت ہے تو 4 مرتبہ. فجر میں 2 بار پڑھی گئی سورہ فاتحہ، ظہر میں 4 بار پڑھی گئی. یہ صرف فرض نماز ہے، ابھی نفل سنتوں کو میں نہیں جوڑ رہا ہوں. جو بہت سست لوگ ہیں میری طرح تو وہ صرف فرض جوڑ لیں. فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3. کتنے ہو گئے جی؟ 13 ہو گئے. عشاء کی 4، کتنے ہو گئے؟ 17. 17 رکعتیں ایک دن میں آپ نے پڑھی، 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی. 10 کروڑ لوگ نے ایک دن میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی. کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھی؟ 17 مرتبہ ایک مسلمان پڑھ رہے ہیں نمازی، اور کم سے کم سمجھ لیجئے کہ 10 کروڑ نمازی ہے پوری دنیا میں. تو یعنی کم سے کم جو ہے
ایک وقت کے اندر کروڑوں مرتبہ، ایک پورے دن میں کروڑوں مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی، کروڑوں مرتبہ، اس کا حساب ہی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ سے زیادہ کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی، سورہ فاتحہ سے زیادہ کوئی چیز نہیں پڑھی جاتی، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر اس سورہ فاتحہ کا حال یہ ہے، اگر کوئی غمگین پڑھے اس کا غم دور ہو، اس کی ضمانت رسول اللہ نے دی ہے۔ کوئی بیمار پڑے اس کی شفا کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی ہے۔ اگر پانی پہ دم کر کے کسی کو پلا دو اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ کوئی ظالم حکمراں سامنے ہو اپنی بات نہیں مانتا، اس کا چہرہ دیکھ کر سورہ فاتحہ پڑھ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کے سامنے مسخر کر دے گا، ڈھیر کر دے گا۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اس کو سورۃ الدعا کہتے ہیں، اس کو سورۃ الشفا کہتے ہیں، اس کو سبع مثانی کہتے ہیں، اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ توریت، انجیل، زبور اور جتنے صحیفے مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے اللہ نے نبیوں پر نازل فرمائے تھے، وہ سارے صحیفوں، ساری کتابوں کو سمیٹ کر ایک قرآن میں جمع کر دیا اللہ نے، اور پورے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ کر کے ایک سورہ فاتحہ کے اندر جمع فرما دیا۔ اس کو ام الکتاب بھی کہتے، ام الکتاب یعنی یہ کتاب کی ہے، یہ کتاب کی اصل ہے، یہ کتاب کی ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی کتاب کی شروعات ہے۔ جس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی شیطان چیخ چیخ کر کے رویا اور اس نے کہا امت محمدیہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی۔ پورا قرآن نازل ہوا، شیطان اس وقت نہیں رویا۔ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان رویا چیخ چیخ کر، اور اس نے کہا اگر اللہ امت محمدیہ کو ہلاک کرنا چاہتا تو ان کو سورہ فاتحہ کبھی عطا نہ فرماتا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ یہ ہے۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کی بات، قرآن کی بات آ گئی تو سورہ فاتحہ کی بات۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے پر کتنا ثواب مل سکتا ہے انسان کو؟ آپ کا دماغ کیا کہتا ہے؟ کتنا ثواب مل سکتا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، سرکار غریب نواز کی یہ محفل ہے، ان کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ پڑھنا چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے پہ ثواب کتنا ملے، آپ کے دماغ کے تالے کھل جائیں۔ میں صرف نقل کر رہا ہوں، اس ملفوظ کو بیان کر رہا ہوں ان کے ملفوظات سے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ پہلی بات تو یہ، صحابہ کرام کسی کو سانپ کاٹ لے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے، بچھو کاٹ لے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے۔ ہم کو کوئی منتر جنتر یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سورہ فاتحہ۔ سرکار فرید ملت و الدین ہمارے بابا سرکار بابا فرید کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اور وہ عورت آئی، آنے کے بعد کہنے لگی سرکار میری بیٹی کی شادی ہے اور ابھی تک انتظام نہیں ہوا، تو کچھ انتظام کر دیجیے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائی، ادھر وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کر دیا اور کہا کہ مٹھی بن کر اور گھر جا کے کھولنا۔ اس نے جیسی گھر جا کے کھولا تو وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا تھا۔ آج کل کے چھوکرے اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جس دن فرید سامنے آئے گا اس دن سب ہو سکتا ہے۔ آج تمہارے درمیان فرید نہیں ہے نا، اس لیے تم کو یہ اچھمبا لگ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو یہ کہہ دوں کہ بن موسم کے پھل تمہارے حجرے میں آئیں گے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم مریم نہیں ہے۔ جس دن تم مریم بن جائے تیرے حجرے میں بن موسم کے پھل آ جائیں گے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن نے کہا کہ حضرت مریم کے حجرے میں بن موسم کے پھل موجود تھے۔ میں اگر کہہ دوں کہ جب تو سوئے گا تو کتا تیری رکھوالی کرے گا، اور اگر تو 300 سال تک بھی سوتا رہا تو کتا تیری رکھوالی کرے گا، مذاق اڑائیں گے، کیا بیوقوفی کی باتیں۔ میں نے کہا تو اصحاب کہف نہیں ہے۔
اگر تو اصحاب کہف بن جائے تو کتا تیرے دروازے پر 309 سال تک کے بیٹھ سکتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، سب ہو سکتا ہے، ہو سب سکتا ہے، اس لیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ہو سب سکتا ہے. کیوں؟ آگ گلزار بن سکتی ہے، اس کے لیے ابراہیم چاہیے. دریا میں راستہ بن سکتا ہے، اس کے لیے موسیٰ چاہیے. لکڑی اژدہا بن سکتی ہے، اس کے لیے دستے موسیٰ چاہیے. اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھو تو اندھوں کو آنکھ مل جاتی، اس کے لیے دستے عیسیٰ چاہیے. ٹھوکر لگا کے تم بسم اللہ کہو تو مردہ زندہ ہو جائے گا، اس کے لیے مسیح حضرت عیسیٰ چاہیے. بات یہ ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن ذریعہ جس کو بنایا جاتا ہے وہ مردود لوگ نہیں ہوتے بلکہ محبوب لوگ ہوتے ہیں. اب آپ لوگوں کو ہماری بات اس لیے ہضم نہیں ہوتی کہ تم لوگ مردود لوگوں کے دور میں جی رہے ہو، اللہ ماشاءاللہ. اب محبوب لوگ بہت کم بچے ہیں. بھائی وہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے؟ جس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے وہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہوگا اس کی تو 40 دن تک عبادت ہی قبول نہیں ہے. جس کی عبادت مردود ہو وہ کتنا بڑا مردود ہوگا. غور کیجئے جملے پر، جس کی عبادت قدرت مردود کر دے وہ کتنا بڑا مردود ہوگا. اور مردود ہونے کے لیے ایک ہی لقمہ کافی ہے. انسان کو مردود بنانے کے لیے ایک ہی حرام کا لقمہ کافی ہے کہ وہ مردود. جب اس کی عبادت مردود ہو رہی ہے تو وہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لقمہ کھایا حرام کا. اب بتاؤ کیا کھا رہے ہو؟ سود کے پیسے لیتے ہو، سود دیتے ہو، چوری کر کے کھاتے ہیں لوگ، رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں. رشوت لینا رشوت دینا تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی. نشہ بیچتے ہیں، نشہ خریدتے ہیں، یہ سب حرام ہے. بتائیے نا، مردود لوگوں کی جس کی عبادت مردود ہے وہ محبوب کیسے ہو سکتے؟ صرف محبوب بن کر دیکھ سورہ فاتحہ کی تاثیر کیا ہے. جس زبان پر گالی ہوگی وہ زبان محبوب کیسے ہو سکتی؟ کیونکہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو گالی دی مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ نہیں آ سکتا، نہیں آئے گا موت کے وقت. میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، کتنی گندی گندی گالیاں عورتیں اپنی بیٹیوں کو دیتی ہے. وہ گالیاں دے کے مائک پہ دکھانے کا وقت نہیں ہے، لیکن سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہمارا شہر کدھر جا رہا ہے، ہمارے محلے کدھر جا رہے ہیں. گالی سیکھنے کے لیے ہمارے بچوں کو گندگی کے اڈوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. باپ اتنی گندی گالی دیتا ہے کہ اگر ہاتھ میں شریف آدمی کے ہاتھ میں لقمہ ہو تو منہ میں نہ جا سکے. اللہ جانتا ہے میں سچی سچی بات کروں آپ کے سامنے. ایک مرتبہ میں رستے سے جا رہا تھا کسی محلے سے، محلے کا نام نہیں لوں گا، کسی بچے نے اتنی گندی گالی دی، اتنی گندی گالی دی. میں دعوت میں جا رہا تھا، میں کھانا نہیں کھا سکا، مجھے بڑا صدمہ ہوا. اور میں نے کئی برسوں کے بعد گالی سنی تھی تو میرا بدن لرز گیا. ایسی گندی گالی. کسی کو کتا بلہ کہہ دو نا، یہ گالی ہے اسلام میں. یعنی کسی انسان کو کتا بلہ کہہ دیا یہ گالی ہے. ایسی گالی دینے والے کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. جو ماں بہن تولتے ان کی زبان پہ کلمہ کب آئے گا؟ میں تو نمازیوں کو بھی گالی دیتے دیکھ رہا ہوں ہمارے یہاں معاشرے کے اندر، حاجیوں کو بھی گالی دیتے دیکھ رہا ہوں، دینداروں کو بھی گالی دیتے ہو. گالی دیتے کیوں ہو؟ اسلام میں گالی نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک صحابی کو گالی دی، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور گالی کیا تھی بھائی؟ میں وہ گالی آپ کے سامنے بیان کروں، آپ کو حیرت ہوگی کیا گالی تھی. ایک صاحب نے ایک صحابی کو کہا، او ختنہ کرنے والی کے بیٹے. غور کیجیے، یہ گالی ہے، اسلام میں گالی ہے یہ ہے نا. لیکن عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے کہا تھا میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ گالی ہے. لیکن گالی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اس کی عظمت سے گرا کر کے کہنا یہ گالی ہے. جیسے انسان کو بندر کا تو گالی ہو گئی، انسان کو کتا کا تو گالی ہو گئی، انسان کو سور کا تو گالی ہو گئی. لیکن اگر سور کو سور کا تو گالی نہیں ہوگی.
اس کا مطلب منصب سے کسی کو ہٹا دیا تو یہ گالی، اس معنی میں کہہ رہا ہوں، میری بات یاد رکھنا۔ اوکے، ایک صاحب نے بزرگ نے ایک صاحب کو گالی دی اس اعتبار سے ان کا منصب وہ نہیں، ظاہر سی بات ہے منصب صحابیت، پھر منصب صحابیت، ولایت اور قطبیت سب نیچے رہ جاتی، صحابیت وہ منصب ہے۔ ارے کیا منصب ہے صحابیت کا؟ منصب کیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے اصحاب کا۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے رسول اللہ کو ایک نظر دیکھا وہ صحابی ہو گئے، اور آقا نے فرمایا ان پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اور ان میں اتنا اثر پیدا ہو گیا کہ اب ان کو بھی جو ایمان کی حالت میں دیکھ لے اس پر بھی جہنم حرام ہو۔ یعنی صحابہ کی زیارت بھی جہنم سے بچانے والی ہے۔ یہ صحابہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ہائے ہائے۔ اور ایک بات یہاں یاد آ گئی، اور حضرت عارف رومی کہتے ہیں یک ساعت صحبت با اولیاء، عارف رومی کہتے ہیں یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک لمحہ ولی کی صحبت میں جو بیٹھ گیا اس کو 100 سال کی طاعت بیریا سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ بھائیو، جو ولی کے ساتھ ایک سیکنڈ بیٹھ جائے 100 سال کی اطاعت بیریا جو 100 سال کی ہے اس سے زیادہ اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے۔ ارے ولی کیا ہے؟ نبی کی نالین پر جو مٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کے برابر بھی اولیاء اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ جب ولی کے ساتھ بیٹھنے والے کا یہ مقام ہے بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، تب اس صدیق اکبر کا مقام میں کیسے بیان کروں جو رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور صرف بیٹھا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تو آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ ارے ولی کے ساتھ جو بیٹھ جائے اس کا یہ مرتبہ ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ قیامت تک لیٹ جائے اس کا مرتبہ کون بیان کرے؟ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ایک بزرگ نے کہہ دیا او ختنہ کرنے والی کے بیٹے، انہوں نے حضور سے شکایت کر دی۔ آقا نے جواب کیا تھی، جاہلیت کے دور کی عادتیں تم میں اب بھی موجود ہے؟ یعنی گالی دینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، کیونکہ جاہلیت کے دور سے مراد ان پڑھ نہیں لیا جاتا، جاہلیت کے دور سے مراد عالم کفر لیا جاتا ہے۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ دور جاہلیت یعنی کفر کے زمانے میں جو لوگ گندے کام کرتے تھے وہ ابھی بھی تم لوگوں کے اندر باقی ہے۔ گالی دینا، یہ گالی دینا مومن کی شان، مومن گالی نہیں دیتا، مومن کی شان ہی نہیں۔ اور جو گالی دے مومن ہو کر اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ مرتے وقت جاری نہیں ہوتا، اپنا نقصان ہے۔ بچوں کو گالی مت دو، سدھرو سورو، تقریریں سنتے ہو بدلتے نہیں، بھیڑ اکٹھا کرتے ہو تبدیل نہیں ہوتے ہو، بدلو، کیونکہ قبر میں جانا ہے، مرنا ہے، اور مرتے وقت جس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا اس سے بڑھ کر کے بدنصیب کون ہوگا؟ جو کلمے کے بغیر مرے، جو کلمے سے محروم رہ جائے، جو معاذ اللہ کفر پر مرے، اس سے بڑھ کر بدنصیب کون ہوگا؟ میرے بھائیوں، ایمان پر جانے کی فکر کرو، کلمے کو پڑھتے پڑھتے جانے کی فکر کرو۔ بلکہ یہ بھی یاد رکھنا، آج کل تو لوگوں کا تقیہ کلام ہے، وہ سب کو گالی دے دے کر ہی بات کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں فلاں کا تقیہ کلام گالی ہے۔ یاد رکھنا، جو جملے آپ زندگی میں جتنا زیادہ بولتے تھے مرتے وقت وہی زبان پہ جاری ہوگا۔ ایک بزرگ نے لکھا کہ ایک بڈھا مر رہا تھا، اس نے زندگی میں کبھی کلمہ نہیں پڑھا، اچھی بات نہیں کہ وہ لیمو کا کاروبار کرتا تھا، وہ کہ 2 روپے کا لیمو، 4 روپے کا لیمو، 2 روپے کا لیمو، 4 روپے، وہ یہی مرتے وقت سکرات میں کہہ رہا ہے۔ اس کو لوگ کلمے کی تلقین کرتے ہیں، کلمہ نہیں آیا۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں، ایک مر رہا تھا، مرنے والا مرتے مرتے کہہ رہا تھا حمام والی کتنی اچھی تھی، حمام والی کتنی اچھی، حمام والی کتنی اچھی، مرتے مرتے حمام والی کتنی۔ لوگ حیران تھے، یہ کیا قصہ ہے بھائی حمام کا؟ یہ آسان نہیں ہے۔
دنیا میں بات سمجھ سمجھ کے کرو، محتاط کرو، سوچ سوچ کے کرو. مرتے وقت وہی زبان پہ آئے گا بھائیو، وہی آئے گا زبان پہ جو زیادہ بولتے ہو. آدمی کو جب بے ہوش کرتے نا، بے ہوش کرتے، کبھی تجربہ کر کے دیکھ، بے ہوشی کے وقت انسان جو سوچتا ہے وہی بولتا ہے. بے ہوش کرنے سے پہلے جو زبان پر آتا ہے وہی بولتے بولتے وہ ہوش میں آتا ہے. یہی تو بات ہے، جو کرتے ہوئے سو گے وہی کرتے ہوئے اٹھو گے، جو کرتے ہوئے مرو گے وہی کرتے ہوئے اٹھو گے. اس لیے اچھی اچھی باتیں کیا کرو تاکہ قبر سے اٹھو تو کلمہ پڑھتے اٹھو، درود پڑھتے اٹھو، ذکر رسول کرتے اٹھو، ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے اٹھو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بھائیو کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا، لیکن اللہ کی پکڑ سخت ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اچھی بات کرو، غیبتیں نہ کرو، چگلیاں نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو، ورنہ مرتے وقت تو کسی کی برائی زبان پہ آئے گی تو کیا ہوگا. تو ایک شخص فقی نے لکھا ہے، فقی ابو بڑے آدمی ہیں، انہوں نے لکھا تقریباً آج سے میری اپنی معلومات کے مطابق 1200 سال یا 1100 سال پہلے کے بزرگ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ، تیسری چوتھی صدی کے یہ بزرگ ہیں، بڑے آدمی. فقہ حنفی کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ فقی ابو اللہ سمرقندی کا ذکر نہ ہے. اتنا بڑا فقی ہے، اور جتنا بڑا فقی ہے اتنا ہی بڑا محدث ہے، جتنا بڑا محدث ہے اتنا ہی بڑا صوفی ہے. اس لیے فقی سے مجھے بہت پیار. میں اکثر فقی کی کتابوں کو بطور وظیفہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور فقی کی کتابوں نے مجھے بہت فائدہ پہنچا. بڑے آدمی، بہت بڑے بزرگ، مجھے فقی کی کتاب جہاں سے مل جاتی میں اس کو اٹھا لیتا ہوں. بڑی چاشنی ہے فقی کی کتاب. امام غزالی، امام رازی، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، یہ لوگ ان سے حوالے لیتے ہیں. یہ فقی وہ آدمی ہے. فقی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مر رہا تھا تو کہہ رہا تھا حمام والی کتنی اچھی. یہ جو لڑکے چھوکرے بیٹھتے ہیں نا، تو بیٹھتے وقت یہ گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں. کچھ مرد لوگ بھی گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں پوری زندگی. کیا کہ ارے یار میں جب ایسا تھا تو وہ ایسا تھا، اس سے یہ لڑ گیا تھا، اس سے وہ ہو گیا تھا، اس کے ساتھ وہ گناہ کیا تھا، اس کے ساتھ. یہ فخریہ کہتے ہیں. مرو گے تو کیا ہوگا ذرا سوچو، غور کیجیے. مرتے وقت کلمہ نہیں آ رہا ہے، سب کہہ رہے کلمہ پڑھو بھائی، تو کہتا ہے وہ حمام والی کتنی اچھی وہی، اور حمام والی کتنی اچھی تھی یہی کہتے کہتے مر گیا. تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ بھائی یہ معمہ کیا ہے حمام والی کا. تو اس وقت اس کے دوستوں سے کہا کہ قسم دے کر کہتے ہیں کہ لوگوں کو عبرت ہو ذرا یہ حمام والی کا مسئلہ کیا ہے. تو کہا بات یہ ہے کہ ایک عورت تھی، بہت خوبصورت تھی، اس کو حمام میں جانے کی مسافر تھی، اس کو حمام میں جانے کی ضرورت تھی. تو وہ پوچھتے پوچھتے اس کے پاس آ گئی کہ حمام کدھر ہے. یہ آدمی مسافر ہوتا ہے تو استنجا وغیرہ کی حاجت تو لگی جاتی ہے، تو ضرورت پیش ہی آتی، تو حمام کدھر ہے. تو اس نے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے کہا حمام ادھر ہے، اور اپنے کمرے میں گھسا لیا اور دروازہ بند کر لیا. وہ بہت خوبصورت تھی. دروازہ بند کر کے کہا دیکھو یہ حمام تو یہاں نہیں ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. وہ عورت ہوشیار تھی. زنا کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، میں زیادہ تو کچھ کہوں گا نہیں، لیکن غریب نواز کی محفل ہے تو میں ان کے ملفوظات سے غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو زنا کرتا ہے اور زنا کے بعد غسل کرتا ہے تو جتنے غسل کے زنا کے بعد قطرے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. کتنے قطرے ٹپکتے ہیں اندازہ کرو غسل میں، اور ہر قطرے، یہ زانی کا عذاب ہے، ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ. اور جتنے قطرے ٹپکتے ہیں اتنے ہی شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین قیامت تک آوارہ چھوڑ دیے جاتے ہیں. وہ پاپ کرتے رہیں گے. ان سارے شیطانوں کا پاپ کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا جس کے زنا کی غسل کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے. کیا بات؟ صوفیہ فرماتے ہیں جو زنا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، اگر توبہ کر لے تب تو معاف ہو گیا، لیکن اگر زنا کریا اور توبہ نہیں کیا، اللہ اس کی نسلوں میں ایبی اولاد پیدا کرتا ہے، لنگڑی، لولی، اندھی، تاکہ اس کے صدمے سے وہ ہمیشہ غمگین رہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کے گھر میں ایبی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ سبھی زانی، ایسا نہیں ہے. کچھ لوگوں کو اللہ سزا کے طور پہ ایبی اولاد دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ امتحان اور آزمائش کے طور پہ دیتا ہے. تو وہ چند لوگ ہیں.
2% 3% لوگ ان کو الگ نکال دیں. جیسے لوگ بیمار پڑتے ہیں بطور سزا, ایوب علیہ السلام بیمار پڑے درجات کی بلندی کے لیے, امتحان اور آزمائش کے لیے, تو سب کو ایک ساتھ نہیں تولا جا سکتا. اور اللہ جن کو امتحان اور آزمائش کے طور پہ ابھی اولاد دیتا ہے وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ اس صبر پر ان کو نواز بھی دیتا ہے. کسی کو اس صبر پر کبھی ولی بنا دیتا ہے, مالدار بنا دیتا ہے, خوشحال بنا, جو چاہتا عطا کرتا ہے. یہ زنا کی سزا ہے. بہرحال تو بات دور سے دور نہ نکل جائے, ٹائم بھی مختصر ہے, 10 بجے ختم بھی کرنا ہے. تو وہ حمام کے نام پہ گھسا لیا اور کہا میں تیرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہوں. تو عورت ہوشیار تھی, بہت ہوشیار تھی وہ. کچھ عورتیں بہت ہوشیار ہوتی ہیں اور ان کی ہوشیاری ان کو کام آ جاتی. اس نے کہا یہ تو مجھے بھی پسند ہے, جس بدکاری کی تو دعوت دے رہا ہے یہ مجھے بھی پسند ہے, لیکن مجھے بھوک لگی ہے. بھوکے پیٹ حرام کاری کرنے سے کیا فائدہ ملے گا؟ پہلے کھاتے ہیں. ایک کام کر, حلوہ پراٹھا لے کر آ, ہم پہلے مل کے اس کو کھائیں گے, پھر خوب شان سے بدکاری کریں گے اور مزے اڑائیں گے. بھوکے پیٹ مزہ نہیں آئے گا. یہ تو سوچنے گا یہ تو مجھ سے بڑی بدکارہ نکلی. اس نے سوچا کہ جب یہ ایک جملے میں راضی ہو گئی تو یہ حلوہ اور پوری لانے کے لیے, حلوہ پراٹھا پوری لانے کے لیے چلا گیا. ادھر یہ گیا اور یہ اپنا دامن بچا کر کے نکل کے چلی گئی. اب اس پر وہ اس کے حسن کا اتنا طلسم تھا, یعنی جادو تھا, کہ یہ جہاں بیٹھتا تھا دوستوں میں کہتا تھا یار وہ حمام والی کتنی اچھی تھی, کیا خوبصورت تھی, کتنی اچھی, کیا خوبصورت تھی, کتنی کیا, بس یہ کرتا رہتا. مرتے وقت بھی یہی کرتا. جو زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں نا, مرتے وقت تو ان کی نظر میں رسول اللہ کا جمال نہیں آئے گا, وہی ننگے زنا کے مناظر پھر رہے ہوں گے, وہ مر رہے ہوں گے. بہت نقصان ہے, گناہ کا نقصان بہت ہے. یہ مت سوچو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اینڈ بہت خراب ہے, گناہ کا اینڈ بہت خراب ہے, گناہ کا اینڈ بہت دردناک ہے. موبائل کا مس یوز کرنے والوں, موت کے وقت کے لمحات کو سوچو. ارے موت کے وقت تو بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے, موت کے وقت تو کتے کو بھی جب اپنی اوقات یاد آتی ہے. موت کیا ہے, فرعون بھی ڈوبتے ڈوبتے بولا آمنا برب العالمین, میں رب العالمین پر ایمان لایا. اللہ نے کہا قبول نہیں, اس لیے کہ پوری زندگی گندگی کرتا رہا, انا ربکم الاعلی کی صدائیں بلند کرتا رہا, پاپ کرتا رہا. اور جب اللہ نے تجھے موت کا منظر دکھایا, اپنی اوقات یاد آئی, تو کہتا ہے ایمان. اللہ نے اس وقت ایمان بھی قبول نہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے تو پھر مقام بھی آتا ہے کہ اللہ ایمان بھی قبول, جاؤ تیری توبہ بھی قبول نہیں, تیرا ایمان بھی قبول. اس لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں موت یاد رکھو. گندی فلمیں دیکھنے سے پہلے سوچو کہ میں مروں گا تو یہ منظر گھومیں گے تو کہ میں جہنم کا ایندھن نہ بنوں گا. کوئی جملہ کہنے سے پہلے یہ گندی گندی غزلیں, گندے گندے گانے جو گاتے ہو, اللہ نہ کرے اگر زبان پہ گانا آ گیا تو, گندی غزل آ گئی تو, کلمات کفر آ گئے تو, چلے اس بات کو سمیٹتا ہوں. تو پیٹ میں حرام ہوگا, زبان پہ حرام ہوگا, کان حرام سنیں گے, محبوب نہیں بنا. محبوب بنو اللہ کے. بابا فرید سرکار نے سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کیا, اور دم کرنے کے بعد اس کو کہا گھر جا کے کھولنا. اس بوڑھی عورت نے کھولا. انسان تو لالچی ہوتا ہے, اس نے دیکھا کہ سونا. اب وہ اتنا سا ڈھیلا جو تھا وہ سورہ فاتحہ, اچھا بابا نے زور سے پڑھا. بابا فرید ہے. بابا فرید وہ ہے جب نوجوانی میں چلا کر رہے تھے تو غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی سرکار سے ملنے گئے تھے. تو سب مرید ملنے آئے غریب نواز کے کہ دادا پی رہا ہے, دادا پی رہا ہے. بابا فرید ملنے نہیں ہے. تو سرکار غریب نواز نے کہا کہ وہ مسعود کدھر ہے. ان کا اصل نام مسعود ہے, مسعود کدھر ہے, فرید ان کا نام نہیں ہے, یہ لقب غریب نواز نے عطا کیا. کہا مسعود کدھر ہے, تو کہا حضرت وہ تو چلے میں بیٹھا ہوا ہے, ریاضت پر مجاہدے کر رہا ہے. تو کہا کہ وہ نہیں ملے گا. تو کہا ابھی بلاتا ہوں. کہا نہیں, اس کو نہیں بلانا, ہم خود جائیں گے وہاں. دیکھ رہے یہ بابا, میرے بابا صاحب, بڑے عظیم بابا, اللہ اکبر. بابا فرید ہے. میں کیا عرض کروں, سب سنابل میں جو لکھا ہے بابا فرید کے لیے کہوں تو آپ اٹھ کے بھاگ جائیں, لیکن پڑھنا ہے تو وہاں جا کے پڑھ لے بابا فرید کیا. بہت ساری باتیں لوگ ہضم نہیں کر پاتے تو ہم بول بھی نہیں پاتے. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان. بہرحال جتنا ہضم کر سکتے اتنا ہی کہہ رہا ہوں. تو غریب نواز خود چل کر گئے
بابا صاحب بھوک اور پیاس اور ریاضت اور مجاہدے سے اتنا نڈھال تھے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی. دیکھو مقبول ایسے بنتے ہیں, 3 ٹائم جو ہے وہ حرام پیٹ میں بھرو گے اور ڈکارے بھی نہیں لوگے تو کون مقبول. یہاں تو حلال بھی چھوڑ دیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے حلال بھی چھوڑ, نہیں کھانا, جاؤ. روح کی غذا عبادت ہے, روح کو تر و تازہ کرے, جسم کو کمزور کرے, نہیں کھا رہے. جب دادا مرشد کو اور پیر و مرشد کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہونے کی کوشش کی, گر گئے زمین, نہیں کھڑے ہو پائے. لیکن گرے بھی تو کس شان سے, بمشکل تمام 17-18 سال کی عمر تھی, اس سے زیادہ. یہ مجاہدے طے کر رہے تھے, ریاضتیں کر رہے, گرے بھی تو کیسے, مرشد کے پیر پہ, اپنے آپ کو مرشد کے پیر پہ گرائے, قدم بوسی کی. آج کا ماحول بھی ایسا ہے کہ آج کل کے اسکول اور کالج کے لڑکوں کو قدم بوسی سے بھی تکلیف ہے. بولے یہ کہ تو شرک ہو گیا بھائی قدم بوسی. اور چھوکرے لوگوں, ایک قدم بوسی شرک نہیں ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, صحابہ کرام رسول اللہ کے ہاتھ بھی چومتے تھے اور پیر بھی چومتے. سجدہ کرنا حرام ہے, پیر چومنا حرام نہیں. لیکن اب اسکول کے لڑکوں کو کون سمجھے, یہ بیچارے رہتے ہی گڑبڑ کے ماحول میں تو گڑبڑی والی بات کرتے. پڑھا لکھا آدمی جو ابو داؤد پڑھا ہے وہ تو ایسی بات نہیں کرے گا. بہرحال وہ قدم چومے مرشد کے اور دادا مرشد کے, اٹھنے کی طاقت نہیں تھی. تو سرکار غریب نواز نے کہا, او بابا کتب, اس کا معاملہ کیوں آپ نے لیٹ کر تاخیر کر رکھا ہے, اس کو نواز دو نا. تو غریب نواز کہتے ہیں نواز دو نا, تو اب مرشد کے سامنے کیا نوازیں. کہا سرکار آپ ہی کرم کر دیں. تو ایک بازو پکڑ کے غریب نواز نے اٹھایا اور دوسرا بازو پکڑ کے بابا قطب الدین بختیار کاکی نے اٹھایا. دونوں پکڑ کے اٹھا رہے تھے اور ولایت کی منزل پر پہنچا رہے. سرکار فرید پاک فرماتے ہیں نفلی عبادتوں سے وہ مقام نہ ملا جو دونوں نے بازو پکڑ کے اٹھایا تو اس مقام پر پہنچا. سینکڑوں سال کی محنتیں وہاں نہیں پہنچا سکتی تھی جو مرشد کی نظر اور دعا نے پہنچا. بابا صاحب بہت خوبصورت تھے. بابا صاحب سرکار فاروق اعظم کی اولاد میں سے. سورہ فاتحہ زور سے پڑی, وہ سونا بن گئی, مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا. بڑھیا کو آئی لالچ, انسان لالچی ہوتا ہے. پہلے تو پورا گھر بھر لیا مٹی کے ڈھیلوں سے, اور جب مٹی کے ڈھیلوں سے گھر بھر لیا تو کہا بابا صاحب نے تو ایک ہی بار فاتحہ پڑھی, اور یہ پوری رات پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہی, مٹی مٹی رہی. آئی کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی, آپ نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی, میں نے ہی پڑھی, آپ نے تو ایک ہی بار پڑھی, میں نے تو پوری رات پڑھی, لیکن آپ کی پھونک سے مٹی سونا ہوگی, میری پھونک سے نہیں ہوئی. بابا صاحب نے بہت پیاری بات فرمائی, بیٹا قرآن تو وہی ہے, اس کا اثر بھی وہی ہے, اس کی تاثیر بھی وہی ہے, اس کا ثواب بھی وہی ہے, لیکن فرید جیسی زبان تو لا, فرید جیسی زبان لا بیٹا. اس کے بعد فاتحہ پڑھ پھر دیکھ فرید کی زبان کیا تھی, کیا گوشت کی نہیں تھی, وہی گوشت کی زبان, وہی اتنی جتنی سب کی ہوتی ہے. پھر وہ زبان کیا تھی, وہ زبان گالی نہیں دیتی تھی, درود پڑھتی. وہ زبان غیبت نہیں کرتی تھی, سیرت النبی بیان کرتی تھی. وہ زبان چگلیاں نہیں کرتی تھی, مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرتی تھی. وہ زبان حرام نہیں کھاتی تھی, حلال کھاتی تھی. بلکہ میرے بھائی بابا فرید تو اتنے محتاط تھے, پوری زندگی میں کبھی قرضے کو لے کر بھی نہیں کھایا. سود اور جوا اور حرام اور سٹا تو دور کی بات, کبھی قرضہ لے کر بھی نہیں کھایا. بلکہ اپنے مریدوں کو کہتے تھے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو قرضے سے بچو, قرضہ نہ لے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو مرید یہ شرط پہ کیا کہ تم پوری زندگی کسی سے قرضہ نہیں مانگو. یہ قرضہ مانگنے کی جو نوست ہے نا, یہ بھی بے برکتی. یعنی جتنی چادر ہے, میں ناظاہر حرام نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاؤ, قرضہ نہ مانگا کرو. اب بتائے جس مذہب میں صوفیہ کے نزدیک تقوی یہ ہے کہ قرضہ نہ مانگا کرو, وہ مذہب بھیک مانگنے کی اجازت کیسے دے؟ یہاں تو باپ شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, بچوں کو بھیک مانگنے لگا دیا. وہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں بات آ گئی ہے تو. بابا فرید روٹی نہیں کھاتے, دیکھ لیجیے. آج تو ہمیں ایک سے ایک کپڑے چاہیے, چاہے اپنی اوقات نہ ہو. اگر اللہ نے نوازے پہنے ایک سے ایک کپڑے, ہمارے غوث پاک نے پہنا روزانہ نئے کپڑے, موبائل اچھے خریدو, اللہ نے دیا. لیکن اگر نہیں ہے, اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے, جتنی چادر ہے اتنی پیر پھیلا.
موبائل سے، کپڑوں سے، جھوٹی شان بتانے سے عزت نہیں ملتی. عزت اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ملتی ہے، رسول اللہ کی وفاداری کی وجہ سے عزت ملتی ہے. تو بابا صاحب روٹی نہیں کھاتے تھے کیونکہ ان کے یہاں روٹی کا انتظام نہیں تھا. بابا صاحب نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گولر پہ گزارا. گولر سمجھتے ہیں تو سبھی مالیگاؤں کی زبان میں گولر کہہ رہا ہوں. تھوڑا سا پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے دائیں بائیں، ورنہ اگر نیچے بیٹھتا تو کہتا گلر. اب سمجھ میں آئے گا. ہمارے شہر میں اس کو گولر کو گلر کہتے ہیں. بہت کھایا ہوگا آپ نے بھی، ہم نے بھی بہت کھایا. اسکول جاتے ہوئے گلر کا درخت تھا، دوستوں کو لگا دیتے تھے ذرا توڑنا، اور اس کے بعد کھاتے جاتے تھے. اتنے توڑ بھی لیتے تھے کہ جاتے ہوئے بھی کھاتے تھے آتے ہوئے. بلکہ اکثر تو جب صبح کی اسکول رہتی تھی سردیوں میں توڑنا بھی نہیں پڑتا تھا، وہ پڑے ہوئے رہتے تھے. اب تو درخت بھی کاٹے جا رہے ہیں، اب نہیں ہے. درخت بھی لگاؤ، درخت مت کاٹا کرو. آقا فرماتے ہیں جو درخت تم نے لگا دیا، جب تک وہ درخت رہے گا لگانے والے کو درخت کی پتیاں جو ذکر کرتی ہے اس سب کا ثواب درخت لگانے والے کو ملے. اس کا پھل جب تک کھایا جائے گا درخت لگانے والے کو ثواب ملے گا. اس کے سائے میں جتنے لوگ بیٹھیں گے درخت لگانے والے کو ثواب ملے گا. یعنی اس کا مطلب صرف دیکھ بنا کر کے بانٹنے پر ہی ثواب نہیں ملتا. اپنے پیر کے نام سے درخت لگاؤ، اپنے دادا کے نام سے درخت لگاؤ، اپنے ابا کے نام سے لگاؤ، خود کے سر لگاؤ درخت. پورے شہر کو ہرا ہرا کر دو. درخت لگائیے، درخت لگانے کی بڑی برکت ہے. یعنی ہمارا مذہب تو اتنا اچھا مذہب ہے، کتے کو پانی پلانے پہ بھی جنت ملتی ہے. یہ مذہب اسلام ہے بھائیو. چڑیا کے لیے اگر چھت پہ پانی رکھ دو تو بھی جنت کی بشارت ہے. اسی طریقے سے چڑیا پہ دانے ڈال دو تو بھی جنت کی بشارت. برکت ہے، بڑی برکت ہے. یعنی جو تر جگر والے کے ساتھ اس نے سلوک کرے اس کی برکت سے اس کو ثواب ملے گا. ثواب ملے گا تو جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا. تو بابا صاحب گولر کھاتے تھے، اور گولر بھی کون سے؟ کچے گولر ابالے جاتے تھے، ابال کر اس پہ نمک بھربھرا دیا جاتا تھا اور بابا صاحب اسی کو کھاتے. اور گولر وہ کون پکاتا تھا ابال کے؟ پتہ ہے؟ یہ اسی سے پتا چلتا ہے شان والوں کی شان. گولر پکانے کی ذمہ داری ہوتی تھی محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی. جس کا خادم اتنا بڑا وہ مخدوم کتنا بڑا ہوگا. کوئی ایک مرید گولر لانے جاتا تھا، ایک مرید پانی لانے جاتا تھا، ایک مرید لکڑیاں لاتا تھا جنگل سے. اب بابا صاحب نے ایک دن گولر وہی کھایا، نماز پڑھی. جب نماز پڑھی مزہ نہیں آیا بابا صاحب کو. سلام پھیرا، غصے میں آ گئے. محمد احمد، سرکار نظام الدین اولیاء کا نام محمد ہے، ان کے ابا کا نام احمد ہے، بدایوں پیدا ہوئے تھے. کہا محمد احمد. جی بابا صاحب سرکار حکم. کھانا کس نے بنایا؟ میں نے بنایا. کیا غلطی کی تم نے؟ حضور ہو کیا گیا؟ آج نماز میں مزہ نہیں آیا. دیکھو نماز میں مزہ نہیں آیا تو وضو چیک نہیں کیا، نماز میں مزہ نہیں آیا تو غسل چیک نہیں کیا، نماز میں مزہ نہیں آیا تو مصلی چیک نہیں کیا، نماز میں مزہ نہیں آیا تو کپڑے چیک نہیں کیے، کیونکہ یہ سب بات کا میٹر ہے. نماز میں مزہ نہیں آیا تو لقمہ چیک کر رہے ہیں. پتا چلا جن کو نماز میں مزہ نہیں آتا پہلے ان کو لقمہ چیک کرنا چاہیے. اور آج کسی کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا. اللہ اگر نماز میں مزہ آتا تو مسجدیں ویران کیوں رہتی؟ مزہ تو لوگوں کو انٹرنیٹ پر آ رہا ہے نا، مزہ تو لوگوں کو کیرم کلبوں میں آ رہا ہے، نماز مزہ تو لوگوں کو سٹوں میں آ رہا ہے. شیطان نے اغوا کر لیا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ مسلوں پر کھڑے رہنے والوں کو بھی مزہ نہیں آ رہا ہے. اللہ ماشاء. کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پیٹ، ہمارے پیٹ میں جہنم کی بھٹی بن گئے ہیں. پیٹ حرام 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 سب. اللہ ماشاء اللہ حرام کھا رہے. اللہ ماشاء اللہ چند بچے ہیں جو حلال کھاتے ہیں. حرام ہی حرام. اور یہ سازش ہے اسلام دشمن تک. بھائیو اگر اس پیٹ میں صرف محتاط لقمہ جائے نا، بندہ صرف نظر اٹھا کر کے دیکھ لے آسمان سے برسات برس. حلال وہ چیز. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو دعا کروں اللہ میری ہر دعا قبول کرے. آقا فرماتے ہیں حلال کو لازم پکڑ، حرام سے بچ، تیری ہر دعا قبول. تو مستجاب الدعوات بن جائے گا. ہاتھ میں
تسبیح لے کر کے بہت زیادہ گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کا دماغ گھماتے ہو, خود جو ہے وہ تسبیح گھماتے ہو اور خود بھی گھومتے رہتے ہو. صرف پیٹ کو حلال کر لو, اس کے اندر حلال دا. کرانہ دکان والا تیل میں ملاوٹ کر رہا ہے, دودھ والا دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے, چپل بیچنے والا اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے 250 روپے کی چپل بیچتے وقت, سبزی بیچنے والا بھی اللہ کی جھوٹی, یعنی حرام کما رہے. کسی نہ کسی اعتبار سے شیطان نے حرام میں مبتلا کر دیا. یہ بچے جو چور بن رہے ہیں, اچکے بن رہے ہیں, ہمارے شہر میں جو مرڈر ہو رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, کیوں؟ ماں باپ نے حرام کھلا کے بڑا کیا. مجھے اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے. میری تقریر کے بعد لوگ مجھے گالیاں دے کچھ کریں, مجھے کوئی تکلیف. میری ذمہ داری ہے, آپ نے مجھے حق بولنے کے لیے بٹھایا, میں حق بول رہا ہوں اور میں بولتا رہتا ہوں. اسی لیے میرا حال یہ ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ہیں ناخوش, میں زیر حل کو کبھی کہہ نہ سکا. اگر کسی کا بچہ نا حق کسی پہ ظلم کر رہا ہے, قتل کر رہا ہے, باپ نے حلال نہیں کھلایا, کیونکہ حلال کھانے والا کبھی ظالم نہیں ہو سکتا. یاد رکھ, حلال کھانے والا کبھی ظالم نہیں ہو سکتا. کیا کھلا رہے ہو بچوں؟ بیٹیاں بھاگ رہی ہیں, کیا کھلا رہے ہو؟ جب تک کہ ہم لوگ کہتے ہیں ارے علم نہیں ہے بھاگ رہے. میں نے کہا آج سے 50 سال پہلے کون سا علم تھا ہمارے گاؤں میں؟ ابھی زیادہ پڑھ لکھ لیے ہو تب تو کسی کو کچھ بھی نہیں آتا, سب انگوٹھا چھاپتے زیادہ تھا. بہت پڑھے لکھے نہیں تھے, بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے. لیکن 50 سال پہلے بیٹیاں بھاگی کیوں؟ وہ پڑھے لکھے کم تھے لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والے زیادہ تھے. وہ بیٹیوں کو حرام نہیں کھلاتے. لوگ اتنے محتاط تھے آج سے 50 سال پہلے تک, مسجد کا چندہ رکھنے کے لیے جب کسی کو کہا جاتا تھا کہ یہ تمہارے گھر میں رکھو, نہیں بھائی میں مسجد کا پیسہ میرے گھر نہیں لے جاؤں گا, کسی کو بھی بولو. وہ بولتا تھا تو لے جاؤ, بولتا تو لے جاؤ, بولتا, اور آج بولتا میں لے جاؤں گا, بولتا میں لے جاؤں. یہ حال ہو, یہ حال. آپ بتائیے نا. میں کہتا ہوں مسجد کا پیسہ, مدرسے کا پیسہ, دین کے نام پہ آیا پیسہ گھر میں رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اس سے کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ مسجد کا ٹرسٹی بننے پہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ کون سی فضیلت ہے مسجد کا ٹرسٹی بننا؟ بتاؤ بھائی, کیا فضیلت ہے اس کی؟ مسجد کا نمازی بننے کی فضیلت ہے, مسجد کا ٹرسٹی بننے کی کوئی فضیلت تو مجھے نہیں ملی. یہ محلے میں جھگڑا ہوتا ہے, ہم بنیں گے, نہیں مجھے صدر بناؤ, مجھے سیکرٹ. ارے میرے بھائی, آپ کے محلے میں نہیں ہوتا ہوگا ایسا, میں پورے شہر کی, پورے ملک کی بات بتا. اور مسجد کا ٹرسٹی بننے میں مرڈر ہو رہا ہے, اس نے اس کا مرڈر کر دیا, اس کو مار ڈالا. یہ حال ہے. میں نے کہا کیا فضیلت ہے بھائی؟ کوئی فضیلت مجھے نظر نہیں آتی. ہاں البتہ مسجد کے خادم کی فضیلت نظر آئی, مسجد کے امام کی فضیلت نظر آئی, نمازی اور وہ ٹرسٹی جو صحیح صحیح خدمت کرے اس کی بھی فضیلت ہوئے, کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے. آج کل تو یہ بھی, اس پہ بھی جو ہے وہ بہت لیدے ہوتی ہے, پورے ہندوستان کے اندر ہے. میں لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں. بابا صاحب نے محبوب الہی سرکار سے فرمایا محمد احمد نماز میں مزہ نہیں آیا. اس کا مطلب نماز میں مزہ بھی آتا ہے. جس دن میری قوم کو نماز کا مزہ پتہ چل جائے گا اس دن میری قوم کے مقرر کو نماز کے عنوان پہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کسی بھی لذیذ سے لذیذ ڈش کے اندر وہ مزہ نہیں آیا جو اللہ کی عبادت میں مزہ آتا ہے. لیکن بس ایک مرتبہ نماز کی لذت کسی کو نصیب ہو جائے, دعا کرو وہ سجدہ مل جائے جو لذیذ سجدہ ہو, جو لذت والا سجدہ ہو, لیکن وہ حلال کے بغیر کبھی نہیں آ سکتا. بابا صاحب نے فرمایا کیا غلطی کی کھانے میں میرے؟ حضور کچھ نہیں. کس نے بنایا؟ میں نہیں بنایا. پانی کون لایا؟ وہی جو روز لاتا ہے. لکڑی کون لایا؟ وہ جو روز لاتا ہے. محمد احمد مجھے مزہ نہیں آیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کھانے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے, چیک کرو ورنہ میں سب کو اس ذمہ داری سے ہٹا دوں گا. بتاؤ. محبوب الہی سرکار روتے ہوئے, اے سرکار غلطی ہو گئی, مجھ سے ہوئی. کیا ہوئی؟ کہا کہ خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا, میں نے آپ کی محبت میں سوچا کہ مرشد یوں ہی گولر ابال کر کے, کچے گولر ابال کر کھاتے ہیں, بغیر نمک کے ان کو گولر دے دوں گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا, تو میں نے پڑوسی سے نمک ادھار مانگ کر لایا اور ادھار والے نمک کو میں نے بھربھرا کر کے دے دیا. بس یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو لذت نہیں آئی. بابا فرید نے فرمایا خبردار,
اگر نمک ختم ہو جائے بغیر نمک کے مجھے گولر کھلا دینا، مگر قرضہ لے کر مجھے کبھی مت کھلا۔ آج تو ہم قرضہ لے کے چہلم کر رہے ہیں، قرضہ لے کے چہلم کر رہا ہے۔ ماں بیمار تھی، جب دوا کا پیسہ نہیں دیا، بڈھی کہتا ہے مرتی نہیں بڈھی، مرتی نہیں، تیرے پیچھے کتنا پیسہ لگا، یہ کہا۔ باپ پان اور ضرورت کی چیزیں مانگتے مانگتے مر گیا، ظالم نے کبھی مدد نہیں کی، اور اب محلے کو دکھانے کے لیے چہلم کر رہا ہے، 4 ڈیگ بنا کے 2 ڈیگ بنا کے، وہ بھی قرضہ لے کے۔ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ دین نہیں سیکھا، دین کی طرف نہیں آئے۔ تو بات دور نکلی۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، پیٹ کو حلال رکھو، پیٹ میں حلال رکھو، زبان کو گناہ سے بچاؤ۔ ایک سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کی برکت سن لیجیے۔ جس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اس پہ 41 مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ اور کس طرح پڑھو؟ غریب نواز خود بتاتے ہیں کس طرح پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام میں ملا کے پڑھنا ہے۔ پھر 3 مرتبہ کہنا ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ پھر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آنا ہے، تو جو بھی حاجت ہے اس کو دماغ میں لانا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 3 بار کہنا ہے آمین آمین آمین۔ اس طرح سورہ فاتحہ پڑھو گے، جو مراد لے کے پڑھو گے پوری ہوگی۔ ایک مرتبہ خود ہی بیان کرتے، خواجہ عثمان ہرونی کے دور میں ایک عورت آئی، سن لیں آپ، بات آئی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو خواجہ عثمان ہرونی کے دور میں ایک عورت آئی، کہا سرکار میرا بچہ گم ہو گیا، برسوں ہو گئے، بچہ مل نہیں رہا ہے۔ میں اچھا چلو بھائی فاتحہ پڑھو، فاتحہ پڑھو اس کے بچے کو ملنے کے لیے۔ آنکھیں بند کی اور مرشد سرکار خواجہ عثمان ہرونی نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ بڑی چیز ہے، بس اہمیت جان لو اس کی، یقین کر لو اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی سورت یہ، سب سے فضیلت والی سورت یہ۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں گا اس کی کتنی فضیلت ہے، آخر میں 2 منٹ میں پڑھ دوں گا۔ سورہ فاتحہ پڑھ دی، سورہ فاتحہ پڑھی، اور سرکار عثمان ہرونی سرکار نے فرمایا کہ دیکھ گھر جا، تیرا بیٹا گھر آ گیا ہے انشاءاللہ۔ وہ عورت گھر گئی، اس کا بیٹا آ گیا تھا، اس کا بیٹا آ گیا۔ وہ بیٹے کو لے کر آئی، کیونکہ وہ بیٹے کو پوچھا کہ تو کیسے آیا، برسوں سے تو نہیں آیا۔ کہا امی جان میں تو ایک جزیرے کے اندر، یعنی پوری طرح سمندر تھا، بیچ میں جزیرہ تھا، اس میں مجھے قید کر کے رکھا تھا زنجیروں سے، سکڑوں سے۔ کہا پھر؟ کہا ایک بزرگ آئے اور انہوں نے جب میری زنجیر کھولی، اور کھولنے کے بعد کہا آنکھ بند کر اور بسم اللہ پڑھ اور سورہ فاتحہ پڑھ۔ میں نے جیسے سورہ فاتحہ آنکھ بند کر کے پڑھی اور جب آنکھ کھولی تو میں اپنے گھر میں تھا۔ برسوں کا سفر سورہ فاتحہ پڑھ کے ختم ہو گیا۔ تو کہا اچھا تو چلو، میں نے تو میرے مرشد سے دعا کرائی، چلو ان سے دعا لے لیں۔ جیسے ہی آئے، امی یہ تو وہی بزرگ ہیں، یہی آئے تھے مجھے آزاد کرانے۔ خواجہ عثمان غریب نواز کے مرشد۔ آخری میں سنے سورہ فاتحہ کی فضیلت، غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرمائے۔ سورہ فاتحہ میں کل 114 حروف ہیں۔ غریب نواز کا جنرل نالج دیکھیں، ان کا علم، کتنے بڑے محدث ہیں، کتنے بڑے مفسر ہیں غریب نواز۔ آج کل تو لوگ سوچتے ہیں کہ قبرستان میں بیٹھ کے چلم پینے والا ولی، وہ چلم پینے والا کیا ولی بنے گا، وہ ناپاک سا رہتا ہے۔ گانجا پینے والا کیا ولی بنے گا، قرآن کا شربت پینے والا ولی بنتا ہے۔ غریب نواز بہت بڑے محدث تھے، 3 سال تک مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے غریب نواز۔ فرماتے ہیں 124 حروف ہیں اس کے اندر، اور اب فرماتے ہیں جو اس کو سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے نماز میں، ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں تو واجب ہے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو نماز میں جتنا نقص رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے اللہ وہ سب نقص کو دور کر کے تمہاری نمازیں قبول فرماتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ، اب سورہ فاتحہ کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ ہاں الحمد سے ہوتا ہے، الحمدللہ، تو الحمد للہ۔ تو فرماتے ہیں حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ
ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ میں 3 حروف ہیں، اللہ میں 3 حروف ہیں، اور فرماتے ہیں الحم میں 5 ہے، الحم میں 5 ہے اور اللہ میں 3 ہے، 3 اور 5 کو ملاؤ تو 8 ہو جاتے ہیں، تو اور جنت کے 8 دروازے، تو جس نے الحمد للہ پڑھ دیا یعنی 3 اور 5 8 حروف پڑھ دیے، تو غریب نواز فرماتے ہیں جس نے صرف الحمدللہ پڑھا، یہ 8 حروف ہیں، اللہ کے 3 اور الحمد کے 5 اور 3 8، یہ 8 حروف جس نے پڑھ لیا، غریب نواز فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس دروازے سے چاہے وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتے۔ صرف الحمدللہ پڑھنے سے 8 دروازے 8 جنت کے کھل گئے، ارے الحمدللہ پڑھنے سے جب 8 جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں تو روزی کے دروازے کیوں نہیں کھل سکتے؟ صرف پیٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، زبان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اتنا بڑا خزانہ سورہ فاتحہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس سے سب کچھ کر سکتے، بس یعنی گولی بھی موجود ہے، بندوق بھی موجود ہے، چلانے کا ہنر نہیں ہے نا، یہی ہے نا، چلانا نہیں آتا، کیا کر پاؤ گے کسی کا شکار؟ نہیں کر پاؤ گے۔ تو شکار کون کرتا ہے؟ جس کے پاس بندوق بھی ہو اور جس کے پاس گولی بھی ہو، لیکن ساتھ میں نشانہ بھی اچھا ہو۔ تو اچھے نشانہ، اندھا نشانہ لگائے گا؟ نہیں لگائے۔ لولا نشانہ لگائے گا؟ لنگڑا جائے گا جنگل میں چل کر؟ نہیں ہوگا۔ کوا مار پائے گا؟ نہیں مار پائے، نہیں مار پائے۔ بہرحال اب 8 دروازے کھل گئے بھائی۔ غریب نواز کہہ رہے ہیں میں تو ان کے ملفوظات پر یقین کر کے آپ کو بات کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ پڑھا، 8 دروازے جنت کے کھل گئے، جس دروازے سے جائے داخل ہو جائے۔ پھر کہتے ہیں رب العالمین میں 10 حروف ہیں۔ اب غریب نواز پھر غریب نواز کیسا مفسر ہے میرا خواجہ، فرماتے ہیں رب العالمین میں 10 حروف ہیں، 10 اور وہ 8 دونوں ملا جو تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 18۔ اور اللہ نے 18,000 عالم پیدا کیے ہیں، تو جو الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ اسے 18,000 عالم کی مخلوق کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غریب نواز کہنے بھائی اگر ان کے ملفوظات میں کسی نے گڑبڑ نہیں کی ہے تو بات کتنی بڑی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، 18,000 عالم کی مخلوق کا ثواب، عبادت، ان کی عبادت کا ثواب۔ پھر فرماتے ہیں الرحمن میں 6 حروف ہیں، 6 اور 18 ملا دو تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 24۔ فرماتے ہیں اللہ نے دن اور رات میں 24 گھنٹے بنائے ہیں، تو جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس 24 گھنٹے کے گناہوں سے اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پھر کہتے ہیں الرحیم میں 6 حروف ہیں، 24 اور 6 ملاؤ تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 30 ہو جاتے ہیں۔ اور پلسرات جو ہے وہ 30,000 سال کی لمبائی تک بنایا ہوا ہے، تو جو بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ لے اللہ اس کو پلسرات سے بجلی کی طرح گزار دے گا۔ آئے میرے غریب نواز کیا بات کی ہے، مرشد قربان تورے بلہاری مورے خواجہ، ابھی تک تو ہم آگے نہیں نکلے، ساگر گھاگر سے اور اونٹ سے ہم آگے نہیں نکلے۔ غریب نواز کیا بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پڑھتے جاؤ، فاتحہ پڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، کیا برکت ہے۔ پھر فرماتے ہیں مالکی یوم الدین میں 12 حروف ہیں، 12 اور 30 ملائے تو کتنے ہوتے ہیں؟ 42 ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے، مالکی یوم الدین 12 ہے نا اس کے حروف، کہتے ہیں اللہ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے، جو مالکی یوم الدین ان 12 حروف کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 12 مہینے یعنی سال بھر کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر فرماتے ایاک نعبد میں 8 حروف ہیں،
8 اور 42 ملائے تو 50 ہوتے ہیں، اور قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد یہاں اتنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالی وہ جو قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اس دن اس کو مصیبت اور کھڑے ہونے سے محفوظ فرما لے گا. اور صرف محفوظ نہیں فرمائے گا، بلکہ قیامت کے دن اللہ اس کو صدیقوں کا مقام عطا فرمائے گا. پھر فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں بھی 11 حروف ہیں. 11 اور 50 ملائے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 61. غریب نواز کا جنرل نالج دیکھیں، تفسیر دیکھیں، کیا تفسیر کر رہے ہیں. کہتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں 11 حروف ہے، 50 اور 11 ملاؤ تو کتنے ہوتے ہیں؟ 61. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں کل 61 دریا پیدا کیے. آج سے 813 سال پہلے، 850 سال پہلے، جب ڈسکوری کا دور نہیں تھا، ریسرچ کا دور نہیں تھا، غریب نواز اپنی تحقیق بیان کر رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں 61 دریا ہیں. ابھی لوگوں کی تحقیق اور آ گئی ہوگی تو الگ بات ہے، یہ اس دور کی تحقیق کہتے ہیں 61 دریا ہیں. تو جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اتنا پڑھتا ہے، 61 دریاؤں میں جتنے پانی کے قطرے ہیں، ہر قطرے کے بدلے اللہ اس کی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اتنے ہی گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتا ہے. سورہ فاتحہ. پھر فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں 29 حروف ہیں، اور 61 اور 29 کو ملاؤ تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 29 اور 61 کو ملاؤ تو کتنے بن جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں 29 اور 61 اگر ملایا جائے تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جو شخص شراب پیتا ہے اس کو درے لگائے جاتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو اہدنا الصراط المستقیم پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان دروں کا معاملہ اس پر معاف فرما دے گا. اور پھر فرماتے ہیں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں 44 حروف ہیں، اور یہ جو 44 حروف ہے تو یہ 44 اور وہ ملا کر کے کتنے ہو گئے؟ 124 ہو گئے. اب غریب نواز فرماتے ہیں جب یہ سارے حروف سورہ فاتحہ کے 124 ہو گئے، 124 کا مطلب کیا؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہے، تو جو پوری سورہ فاتحہ خلوص سے پڑھے اللہ اس کو 1,24,000 انبیاء کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سورہ فاتحہ ہے. کیا سورہ فاتحہ؟ اب بتائیں جب سورہ فاتحہ یہ ہے پورا قرآن کیا ہوگا؟ اس لیے بھائیوں قرآن کی طرف آؤ. آج میں نے جو حدیث پڑھی تھی یہ رہ گیا اس ماحول میں، انشاءاللہ کل جو ہے اللہ نے چاہا تو جو پروگرام ہے میں یہ حدیث وہاں پڑھ کر اس پر بیان کروں گا. آج قرآن بچوں نے پڑھا تو میرا دل چاہ کہ قرآن پر ہی بات ہو جائے، وہ ہو گئی. خوب قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ اور سورہ فاتحہ کی کثرت کرو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک عمل سن لے، غریب نواز کا دیا ہوا عمل ہے سلسلہ چشتیہ کا. اگر کسی کو کوئی حاجت پیش آئے اور وہ حاجت میں رکاوٹ ہو تو وہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ ایسے پڑھے جیسے میں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا. بسم اللہ کی میم کو علم کی لام میں ملائے، الرحمن الرحیم کی 3 بار تکرار کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اپنی حاجت کو دماغ میں رکھے ایسے، اور آخری میں 3 بار آمین آمین کہے. 41 بار سورہ فاتحہ پڑھے اور 41 دن تک یہ عمل کرے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی رکا ہوا کام ہے آسان کر دے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی